ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ نماز کو حضور قلبی کے ساتھ کس انداز میں ادا کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ؟ ہاں، اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ تکلفاً کوشش کرنی ہوگی. پورا خشوع و خضوع کا باب فضان نماز میں موجود ہے. تو خشوع و خضوع کی مختلف تعریفات. ایک تو یہ بھی تعریف ہے کہ تمام تر فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات کے ساتھ نماز ادا کی جائے. ایک خشوع کی یہ بھی نماز کے لیے تعریف بیان کی گئی ہے. اور ویسے یہ کہ خشوع میں دل لگے، خشوع دل جمعی، دل لگے، دل حاضر ہو، ادھر ادھر کے خیالات میں گم نہ چلتا رہے. رقت اللہ کرے کہ یہ نصیب ہو جائے. جیسے بزرگوں کی نمازیں تو اس طرح کی ہوتی تھی، ہماری نمازیں تو بس جس کو بولے تو جا میں آتا ہوں، پھٹا پھٹ ہوتی ہیں. وہ ٹائم بالکل نماز کے لیے دینے کو دل ہی نہیں کرتا، جلدی جلدی نپٹ جائے بس. تو انشاءاللہ وہ پڑھیں گے نا فیضان نماز میں. اس میں بزرگوں کے واقعات بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ ذہن بنے گا. خشوع و خضوع کے لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آدمی مطلب فارغ ہو لے. میں تو کیا کرتا ہوں، جیسے نماز پڑھنی ہے تو اب یہ کہ بعض اوقات وہ کچھ پیغامات ہوتے ہیں تو ان کو صرف بعض اوقات دیکھ لیتا ہوں. صرف نہیں تو نماز میں کوئی فلاں کا حاجی عمران کا پیغام آیا ہے، یہ کہیں یار وہ تو نہیں ہے کہ ایمرجنسی ارجنٹ تو نہیں ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، یا فلاں کا پیغام آیا ہے تو یہ ذرا تو وہ اشارے سے مطلب وہ ٹیکسٹ میں نظر آتا ہے، اس میں دیکھ لیتا ہوں اوپر تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے. یا کوئی یوں ہے تو نمٹا لیتا ہوں. تو اسی طرح مطلب کئی بار یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا فون بند بھی کر دیتا ہوں کہ ٹرننگ بجے گی اور نماز میں پڑھتے پڑھتے توجہ ادھر چلی جائے گی. بعض اوقات جیب میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ ہلاتی رہتی ہیں جیب کو یا وزن، تو ان چیزوں کو نکال دینا ہوتا ہے کہ یہ مطلب ڈسٹرب کریں گی. تو اس طرح پانی پینا ہے تو پانی پی لیا. اچھا پیشاب کی شدت ہے، پیشاب وغیرہ کی، تب تو اس سے فارغ ہونا واجب ہے، یہ الگ صورت ہے. لیکن یہ کہ جنرلی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے نا، یہ اگر لباس میں بھی کوئی پرابلم ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں تو مجبوراً کرسی پر بیٹھتا ہوں تو نماز کے لیے بیٹھا تو کرتا اس طرح سمٹ جاتا ہے کہ دونوں پاؤں تھوڑا یوں اطمینان سے نہیں پھیل پاتے. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کھڑا ہو کر اپنا کرتا سیٹ کر کے پھر بیٹھتا ہوں کہ ورنہ یہ کرتا جو ہے نا یہ مجھے جکڑتا رہے گا اور پکڑتا رہے گا. یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو جو نماز کے تعلق سے اپنے کو مخل ہوتی ہے، خلل انداز ہوتی ہے، تو جہاں جہاں ممکن ہو، جتنا ممکن ہو اس کو مت ہٹا لیا جائے. اب فرض وہ پڑھ رہے ہیں، اب فون بند نہیں کیا تو گھنٹی بجتی ہے، بات یار کس کا پیغام ہے. اب سنتیں پڑھو، اب کس کا ہوگا، اس کا ہوگا، اس کا ہوگا، تس کا ہوگا، بس کا ہوگا. بھائی اس کا حال یہ کہ یوں اٹھایا، یوں دیکھا رکھ دیا. تو اب یوں تھوڑا اطمینان ہو جائے گا، فلاں کا ہے بعد میں سن لیں گے. تو یہ میں آپ کو ٹیکنک یا اس کے مسائل حل بتا رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے ہم اپنی نماز کو یکسوئی کی طرف لانے کی کوشش کریں. اللہ نصیب کرے کہ ہمیں خشوع و خضوع نصیب ہو جائے. خشوع و خضوع مانے دل جمعی، دل لگ جائے نماز، اور ادھر ادھر کی مطلب چیزیں ہم کو پریشان نہ کریں. یہ بھی ہوتا ہے کہ فون رکھا ہوا ہے تو خامخواہ کا یوں ہوتا ہے کسی کا پیغام کسی کا آیا تو نہیں، تو میں یوں الٹ کے دیکھ لیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، نمبر ہی نہیں بنا تو رکھ دیا اب نماز. تو کیا وہ جو وسوسہ یا وہ شیطان نے وہ جو عربہ یار دیکھ تو کسی تو نے دیکھا نہیں ہو، شاید اس کا ہو تو شاید اس کا ہو تو دیکھ لیا، یار کسی کا بھی نہیں تھا، چپکا رہے تو جل بھاگ ادھر سے. تو شیطان کو بھگا دے آدمی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.